السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج اس ویڈیو کے اندر ہم حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی کرامات کا ذکر کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے اپنا عصا پکڑا اور دریا کی طرف چل دیے اور دریا کے کنارے پہنچ کر اپنا عصا کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک آپ کا فرمانا تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کے عصا تک وہ پانی واپس آ گیا۔ امام حسن عسکری کے بعد امام مہدی کی آمد تک حضور غوث اعظم تمام عالم کے غوث، سب اغیاث کے غوث، سردار اولیاء اور سب کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے۔ شیخ علی بیتی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار بغداد اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے روضہ کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر تشریف لائے اور سرکار بغداد کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں خلعت پہنا کر فرمایا، اے شیخ، بے شک میں تمہارے علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں محتاج ہوں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب زبدۃ الآثار میں فرماتے ہیں کہ شیخ موصلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 13 سال رہا ہوں۔ مجھے ایک دن بھی نظر نہیں آیا کہ آپ کے ناک یا گلے سے پانی نکلا ہو، اور میں نے اس 13 سال عرصے میں آپ کے بدن پر کبھی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی اور نہ ہی آپ کو کسی دنیا دار کی استقبال میں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے بادشاہوں کو وہاں آتے دیکھا، وہ آپ کے ساتھ چٹائی پر بیٹھتے اور آپ کو کبھی کسی کے ساتھ کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک مرتبہ آپ نے خلیفہ بغداد کو لکھا کہ عبد القادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تیرے لیے یہ حکم بجا لانا ضروری ہے۔ جب حکم نامہ خلیفہ بغداد کو ملا تو فوراً ہی اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ ایک شخص نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ کتب کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا، کتب کو رب تعالی یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک وقت میں 16,000 عالم کو دیکھتا ہے۔ سائل نے پوچھا، جب کتب کا یہ مقام ہے تو آپ کا مقام کیا ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ رب تعالی نے اپنے نور کی 2 تجلیاں میرے دل پر ایسی ڈالی کہ جس طرح تم شیشے کے اندر کی چیز باہر سے دیکھتے ہو، اسی طرح تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مجھ پر عیاں ہے۔ شیخ ابو الحسن سعد الخیری اندلسی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں واعظ میں حاضر ہوا تو آپ زہد پر بیان فرما رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ معرفت پر بیان فرمائیں۔ آپ نے زہد کا بیان قطع کیا اور معرفت پر بیان کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ آپ شوق کے موضوع پر بیان فرمائیں۔ یکا یک آپ نے معرفت کے موضوع کو ختم کر کے شوق پر بیان شروع کر دیا۔ پھر میرا دل چاہا کہ فنا و بقا پر بیان فرمائیں۔ آپ نے فنا و بقا پر کا موضوع جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پھر میرے دل نے چاہا کہ غیبت و حضوری پر بیان فرمائیں۔ آپ نے فوراً فنا و بقا کا موضوع ختم کر کے غیبت و حضوری پر بیان شروع کر دیا۔ پھر سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو الحسن، تجھ کو اتنا کافی ہے؟ تب میں بے اختیار ہو گیا اور وجد میں آ کر اپنا گریبان چاک کر دیا۔ حضرت عبد الملک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ عصا لیے باہر تشریف لائے۔ میرے دل میں کرامت دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے عصا زمین میں گاڑ دیا، وہ روشن بن گیا۔ پھر آپ نے اکھیڑ دیا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، بس اے عبد الملک، تم یہی چاہتے تھے نا؟ قلع الجواہر میں ہے کہ شیخ ابو الجونی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حالت فاقے میں تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور سلام کیا، اپنی حالت بتائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ابو الجونی بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو دوست رکھتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ شیبانی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت دنیا میں پھیلی تو بغداد کے 100 علماء جن پر اہل بغداد کو کامل اعتماد تھا ایک مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس دن یہ مجلس میں آئے میں بھی مجلس میں شریک تھا، علماء مجلس میں بیٹھے ہی تھے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا۔ آپ کے سینے سے نور کا ایک شعلہ نمودار ہوا جسے بعض لوگوں نے دیکھا مگر بعض نہ دیکھ سکے۔ جن علماء نے اس شعلہ کو دیکھا چیخ مار کر کپڑے پھاڑنے لگے اور برہنہ سر ہو کر غوث اعظم کے قدموں میں گر پڑے۔ مجلس میں ایک شور برپا ہوا تو میں نے خیال کیا کہ شاید کہ زلزلہ آ گیا ہے۔ حضور غوث اعظم ایک ایک کو سینے لگاتے جاتے اور کہتے جاتے، تمہارا سوال یہ ہے، لو اس کا جواب یہ ہے۔ اسی طرح تمام علماء کرام مطمئن ہو گئے۔ شیخ ابو العباس علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد کی قحط سالی کے دوران میں نے سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تنگ دستی اور فاقے کی شکایت کی تو آپ نے مجھے تقریباً 10 کلو گندم عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور ایک طرف سے نکال کر استعمال کر لیا کرو، لیکن اسے کبھی بھی وزن نہ کرنا۔ چنانچہ اس گندم کو ہم تمام گھر والے عرصہ 5 سال تک کھاتے رہے۔ ایک دن میری اہلیہ نے گندم کا وزن کیا تو معلوم ہوا کہ جتنا پہلے روز تھا 10 کلو وہ اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد یہ گندم وزن کرنے کی وجہ سے 7 روز میں ختم ہو گئے۔ ابو حفص عمر بن صالح حداوی اپنی اونٹنی بارگاہ غوثیت میں لائے، عرض کیا کہ میرا ارادہ جو ہے وہ حج کرنے کا ہے، یہ میری ایک ہی سواری ہے جو چل نہیں سکتی۔ آپ نے اونٹنی کو انگلی لگائی اور پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ پہلے میری اونٹنی سب سے پیچھے رہتی تھی، اب وہ سب سے آگے چلتی ہے۔ حضرت ابو الحسن علی بیمار ہوئے تو سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو الحسن نے عرض کیا، حضور یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری یعنی فاختہ 9 مہینے سے نہیں بولتی۔ آپ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری یعنی فاختہ سے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرو۔ تو فاختہ نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے ہی دیتی رہی۔ 40 سال تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 15 برس تک رات بھر ایک قرآن مجید ختم فرماتے رہے۔ تفریح الخاطر میں ہے کہ ہر روز 1000 نفل ادا فرماتے تھے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں فرماتے ہیں کہ 4 مشائخ زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، حضرت معروف کرخی، حضرت عقیل منجبی، حضرت حیا بن قیس حرانی اور حضور غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ خلیفہ کو ایک دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دیکھا۔ اس نے اطمینان قلب کے لیے کرامت دیکھنے کا سوال کیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ نے دونوں میں سے ایک سیب اس کو دے دیا اور آپ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت ہی سفید تھا، اس میں مشک کی خوشبو آتی تھی، اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ حیران ہو کر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ زبدۃ الاثار میں ہے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص بغداد سے آیا، اس نے بتایا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے انہیں خواب میں عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ اس نے کہا تم ابھی غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کی خدمت میں پہنچا اور حال سنایا۔ آپ نے فرمایا تمہارے والد اپنی زندگی میں میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرے ہیں؟ میں نے بتایا ہاں۔
پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اور وہیں شخص دوسرے روز آیا تو بتانے لگا کہ آج رات میں نے اپنے والد کو خوش و خرم دیکھا ہے۔ والد کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام سزاؤں سے نجات دے دی ہے، یہ سارا انعام حضور غوث اعظم کی برکت سے ہوا ہے۔ بیٹا اس مرد کامل کی غلامی کو سعادت خیال کرو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔